اسرائیل کے شہر رماد گان میں ہفتے کی صبح ایرانی میزائل حملے کے بعد تباہی کے مناظر سامنے آ گئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رہائشی عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ عمارتوں کے اگلے حصے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ حملے کے بعد ریسکیو ٹیمیں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پہنچیں۔ تاحال جانی نقصان کی حتمی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رات بھر اسرائیل بھر میں سائرن بجتے رہے۔ لاکھوں افراد نے شیلٹرز میں پناہ لی۔ اسرائیل نے رد عمل دیتے ہوئے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر شہری علاقوں پر حملے جاری رہے تو تہران جل اٹھے گا۔ آپ کو بتائیں، ایرانی شہر قم کے قریب فردو ایٹمی پلانٹ پر اسرائیل کا فضائی حملہ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ فردو ایٹمی پلانٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ حملے کے بعد فردو کے قریب 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ ایرانی زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے اس زلزلے کی شدت کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس زلزلے کی شدت 2.5 ریکٹر سکیل پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایران کو اترنے والا سمجھنے والا مکار اسرائیل چیخ اٹھا۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور معاشی ہب حیفا کو نشانے پر رکھ لیا۔ بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے جس کے بعد دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حیفا میں تازہ حملوں کے دوران 7 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے بھی ایرانی فوج نے بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں کی بوچھاڑ کی جس میں 13 اسرائیلی ہلاک اور 380 زخمی ہوئے۔ حیفا میں آئل ریفائنری اور میزائل فیکٹری ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ تل ابیب میں بھی وائز مین ریسرچ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا۔ قیصریہ کے علاقے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا آبائی گھر بھی زد میں آ گیا۔ لوگ پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ پاسداران انقلاب نے اپنے شہداء کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ خبردار کر دیا کہ طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، مزید خوفناک حملے کریں گے۔ ایرانی صدر بھی واضح کر چکے ہیں کہ حملے جاری رہے تو جواب بھی سخت سے سخت ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم نے بھی صہیونی حملوں سے نمٹنے کے لیے ایران کی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے اپنا دفاعی نظام یوکرین سے مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی نیوی نے برطانوی بحری جہاز کو خلیج فارس میں روک لیا ہے۔ עם ישראל חזק, עם ישראל חי.